کہ آپ کو میں یہ جو عمل بتاتا ہوں 4 رکعت نماز نفل، جس کی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد الہاکم التکاثر ہے، اور پھر یہ 4 رکعت اکٹھی پڑھ کے سوتے سوتے درود پاک پڑھیں، اور درود پاک پڑھ کے اور اس روح کا ہدیہ کریں اور اس کا تصور کر کے سو جائیں، تو بے شمار لوگوں کو ارواح سے ملاقات ہوتی ہے۔ لیکن ہمارا مزاج جلدی کا ہے۔ سب سے پہلے میرے حضرت رحمت اللہ علیہ نے عمل مجھے بتایا اور کچھ کتابوں کے حوالے دیے۔ اب تو بہت ساری کتابوں کے حوالے مجھے مل گئے کہ جس میں یہ عمل موجود ہے۔ حضرت شیخ العزیز کی فضائل درود شریف میں یہ عمل موجود ہے، آخری باب کے آخری واقعات میں، اور بھی کچھ کتابوں میں۔ اچھا، میں نے یہ عمل کرنا شروع کیا، مجھ میں کوئی چیز نہ ہو، جس کو بتاؤں اس کو نظر آ جائے۔ اس روح سے ملاقات کرنی ہے، آپ کے والد ہیں، والدہ ہیں، کوئی عزیز ہیں، دوست ہیں، کوئی بزرگ ہیں، کوئی اللہ کے ولی ہیں، جس سے ملاقات کرنی ہے، اس سے آپ ملاقات کر لیں۔ اچھا، اس کو نظر آ جائے، مجھے نہ آئے۔ میں نے ایک دفعہ حضرت سے فرمایا لگا رہے، چھوڑنا نہیں ہے، جب یہ کھلے گی تیرے اوپر دنیا تو پھر بہت کچھ کھلے گا۔ بس اتنے مختصر سے تقریباً یہی الفاظ تھے، کمی بیشی اللہ معاف کرے، اور یہ الفاظ تھے۔ میں لگا رہا، کوئی 17 سال 18 سال میں یہ عمل کرتا رہا، میں نے نہیں چھوڑا۔ کوئی رات مجبوراً چوک جائے تو میں دعویٰ نہیں کرتا، میں عمل کرتا رہا۔ میں نے جس کو بتایا اس کو ہوا، مجھے نہ ہوا۔ بعض اوقات نا کوئی چیز قیمتی لینی ہے تو اس کے لیے گہرا گڑا۔ ابھی مجھے سعودی عرب میں ایک صاحب ملے، میں نے ان کی پوسٹ بھی بنائی کہ میں 3 دن کی قید اور 150 ریال جرمانہ لے کے آیا ہوں۔ میں نے پوسٹ بھی بنائی کہ میں دوران ڈرائیونگ موبائل دیکھ رہا تھا، MBS نے، محمد بن سلیمان نے جو ہے وہ سخت بنائے ہیں اور لوگوں کا نفع کیا ہے اور فائدہ کیا ہے۔ بہت سے سعودی عرب میں اب حادثات کم ہو گئے ہیں، قانون سخت بنایا ہے۔ تو کہا میں 3 دن کی قید اور 150 ریال۔ مجھے وہ کہنے لگے میں تیل نکالے والی کمپنی میں ہوں، 1700 میٹر نیچے کھودتے ہیں، 1700 میٹر۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا کہ تیل اور قیمتی چیزیں ہمیشہ گہرائی میں کھودنے سے ملتی ہیں۔ یقین جانیے وہ مجھے ہوٹل کی لابی میں یہ بات کر رہا تھا اور میں اس کی اگلی بات نہیں سن سکا، میں کھو گیا۔ میں کہا اچھا، کچھ چیز لینے کے لیے گہرا جانا پڑتا ہے، کوئی قیمتی جوہر لینے کے لیے گہرا جانا پڑتا ہے۔ اچھا، یہ بات ہے۔ اور اللہ کا فضل ہے، اس کے بعد میرے اوپر یہ پھر کھلا روحوں کا نظام۔ مجھے تو بہت سے عملیات روحیں بتاتی ہیں، ارواح سے لیتا ہوں، بہت سے وظائف ارواح سے لیتا ہوں، بہت سی ترتیبیں میں انہی سے لیتا ہوں۔ میں تو بہت سے واقعات بتا رہا ہوں، ہوتے اپنے، میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی آدمی ایسا تھا، لوگوں کے برتن چھوٹے ہیں، بھانڈے چھوٹے ہیں، ظرف چھوٹے ہیں، سمجھتے ہیں شاید اپنی مشہوریاں کر رہا ہے۔ دیکھو، یہ ہمارے بڑوں کا عمل ہے، ہماری مستند کتابوں کا عمل ہے، جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ یہ حاضرات یہی تو ہے، روحوں کو حاضر۔ اچھا، اگر آپ اس عمل پہ مداومت کریں گے، محنت کریں گے اس عمل پہ محنت کریں گے، تو پھر آپ ان ہستیوں سے سوال و جواب کریں گے، پوچھیں گے ان سے استفادہ کریں گے، ان سے پوچھیں گے کہ ہم نے یہ کام کریں نہ کریں، یا یہ ایسے ہے یا نہیں ہے۔ کتنے بڑے اکابر کے بارے میں ہے کہ بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف یا حدیث کی کوئی روایت یا کتاب، اگر ان کو کوئی غلط فہمی ہوتی، اسی ہستی سے رات کو خود پوچھ لیتے تھے۔ کئی واقعات ہیں، وہی واقعات ہیں۔ وہ ایک بزرگ نے مجھے بتایا، حاجی رفیق صاحب تھے، لکھتے کے ذمہ دار تھے، کہنے لگے میں بیمار ہو گیا، میرا بھائی ہومیوپیتھک ڈاکٹر تھا، میں نے خواب میں ان سے ملاقات کی، میں نے کہا بھائی جان مجھے تھوک سے خون آتی ہے، کہنے لگا فلاں ہومیوپیتھک کی دوا ہے، یہ خوراک کھا لے۔ بھائی نے بتایا خواب میں۔ یہ حاضرات ہے، یہ حاضرات سے مراد نفع ہے نا، روح ہے اور میرے کام کے میں میرا مشورہ دے، مجھے میرا ساتھ دے، یہ حاضرات ہیں۔
کہنے لگے میں ایک ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس گیا اور میں نے اس سے کہا کہ فلاں دوا کی ایک خوراک اس ڈوز میں اس پوٹینسی میں دے. انہوں نے بھائی صاحب کس چیز کے لینی ہے؟ اس نے کہا یہ مجھے تھوک میں خون آتا ہے. کہنے لگا بھائی صاحب یہ اس بیماری کے لیے تو ہے ہی نہیں. اس نے کہا دیکھ خواب میں میرے بھائی نے بتایا. تو میرے بھائی کو نہیں جانتا تھا، وہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر تھا گوجرے میں. کہ ہاں اس نے بتائی ہے، میں نے خواب میں اس سے پوچھا ہے. کہنے لگا میں نے وہ ایک خوراک کا ہی میں ٹھیک ہو گیا. حالانکہ وہ کہتا ہے اس مسئلے کے لیے ہے ہی نہیں. یہی تو حاضرات ہے اور کیا ہے. میں نے حاضرات کو آسان کر دیا ہے. حاضرات ایک بوجھ تھا، آپ محسوس کریں. میں نے تو اس کو آسان کر دیا ہے. مجھے تو چاہیے میں اس کے لیے سسپینس ایڈونچر اور پتہ نہیں پہاڑوں کی غاروں میں آپ کو لے کے جاتا. میں نے تو حاضرات کے معنی آسان کر دیے ہیں، اس کا ترجمہ آسان کر دیا ہے. اس سے پہلے حاضرات ذہن میں آتے ہی کہتے تھے کہ کوئی چلہ ہوگا، پتہ نہیں شیر کی مونچھ کا بال ہوگا، اس کے کان کی میل ہوگی، یا مگر مچھ کا پتا ہوگا وہ لانا ہوگا. نہیں تو یہی تو حاضرات ہے. اور واہ کے ذریعے استفادہ، روحوں سے استفادہ لینا، روحوں سے استفادہ لینا. اولیاء صلحاء اللہ کے نیک بندوں کی روحیں. اچھا وہ ہمارے ساتھ ویسے بھی ہم میں سے ہر بندہ کبھی خود بخود اس کو حاضرات سے واسطہ پڑتا ہے. اس کی بھی مثال دے دیتا ہوں. آپ حاضرات میں ہر بندے کے پاس حاضرات ہے، لیکن تھوڑی سی کوشش کی ضرورت ہے. چلو آپ کو مثال دیتا ہوں. خواب میں والد آئے، مرشد آئے، بزرگ آئے، فرمائے یہ کام تو نے یہ نہیں کرنا، یہ کرنا ہے، یہ وظیفہ پڑھ، یہ تسبیح پڑھ، یہ کام یوں نہ کر یوں کر. ہے آپ میں سے تو ہر بندے کے ساتھ حاضرات ہے. حاضرات ہے، اب تھوڑی سی محنت کر لیں. ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساکی. آپ میں تو ہر بندہ حاضرات میں موجود ہے. چیزوں کو آسان بنا کے پیش کرو امت کے لیے. ہر بندہ کہ ہاں میں کر سکتا ہوں، اور اس طرح کرو کہ اس کا اتنا صدقہ ہوگا، اتنا بکرا ہوگا، اتنا یہ پیسے ہوں گے اور یہ ہوگا. غریب آدمی اور اس کے بعد بھی کچھ نہ بنے تو کہاں تیرے کرنے میں کمی ہے. نہ امت تو ویسے ہی بیچاری پریشان ہے، تو پریشان کو تسلیاں دو، تشفی دو، اور اس کو آسان چیزیں پیش کر دو اور فائدہ ہوتا ہے. میں تو حاضرات عرصہ دراز سے بتا رہا ہوں. میں نے ایک صاحب کو کہا جا کے نہ روزانہ 101 بار الہاکم التکاثر، الہاکم التکاثر. کوئی پرانی قبرستان میں ہو تجھے پتہ ہو یا ہونا، توجہ سے پڑھ کے آ جایا کر. 101 بار سورۃ تکاثر، سورۃ تکاثر پڑھ کے آ جایا کر. کتنے دن کہنے لگا؟ میں نے کہا بس چھوڑنا نہیں جب تک میں نہ کہوں. 40 دن، 70 دن، 90 دن، 1 مہینہ. دوسرے لفظوں میں چند دن، چند ہفتے، چند مہینے، چند دن، چند ہفتے، چند مہینے پڑھ کے آ جائے. اور پھر جو کیفیات کا اظہار ہو وہ مجھے بتاتے رہنا. خط کا دور تھا، موبائل کا دور نہیں تھا. خط میں بتاتے رہنا. اس کا جو سب سے پہلا خط آیا اس میں لکھا تھا کہ مجھے پڑھتے ہوئے آج 23 دن ہو گئے ہیں، غالباً یہی لکھا تھا. 24 دن، 23 دن یا 25 دن، اس سے زیادہ نہیں تھا اگر میرا حافظہ ٹھیک کام کر رہا. تو سب سے پہلے میں جب پڑھا تو میں نے دیکھا کہ ایک سایہ سا ہے، وہ آ کے میرے ساتھ بیٹھ جاتا ہے. مجھے خوف سا محسوس ہوا، لیکن میں نے کہا، اور وہ بھی الہاکم التکاثر اس آواز میں پڑھتا ہے. خود مجھے بھی اس کی آواز سنائی دیتی ہے، اس آواز میں پڑھتا ہے. کہنے لگے پریشان ہوا. پھر مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے وہ مجھے تسلی دے رہے. میں تیرا دوست ہوں، اکیلا بیٹھا ہوتا تھا، آ کے تیرے ساتھ بیٹھتا ہوں، بجائے اس کے کہ مجھ سے محبت کر، تو مجھ سے ڈرتا ہے. کہنے لگے مجھے سکون آ گیا. پھر وہ سایہ واضح ہونا شروع ہوا. پھر میں نے دیکھا کہ اس کا چہرہ بھی ہے، جسم بھی ہے. پھر واضح ہوا لباس بھی ہے. پھر واضح ہوا خد و خال بھی ہیں. پھر واضح ہوا نقش نین بھی ہیں. واضح ہوتا گیا، واضح ہوتا گیا. 40 دن میں اس چہرہ واضح ہوا. میں یوں بیٹھ کے پڑھتا تھا، یوں بیٹھ کے پڑھتا تھا، اور وہ بندہ آ کے ساتھ بیٹھ جاتا تھا، اور مجھے بڑی خوشی ہوتی تھی. میرا یار آ گیا، میرا ساتھی آ گیا. ایک دن میں نے اس سے پوچھا، پھر میں نے کہا اس سے جرات کروں، گفتگو تو کروں. میں اس سے گفتگو کرنے لگ گیا. میں کہا آپ کون ہیں؟ کہہ رہے جس کے پاس آ کے بیٹھا ہے.
میں نے کہا میں تو کوئی پرانی قبر بیٹھا ہوں. میں وہی ہوں. آپ کا نام؟ میرا نام یہ ہے. آپ کون تھے، کیا کرتے تھے؟ اس نے سارا سلسلہ بتایا. میں یہ تھا، اس طرح تھا، اس طرح تھا، اس طرح تھا. اور اتنی صدیاں ہو گئی مجھے اس دنیا سے گئے ہوئے، اور میری قبر کے نشان مٹ گئے، کسی نے بنا دی. میری قبر کے اوپر کسی اور کی قبر ہے، اس کے اوپر کسی اور کی قبر ہے، اس کے اوپر کسی اور کی قبر ہے. لیکن چونکہ میں نیک روح تھی، تجھے نیک روح کی طلب تھی، تو میں باہر آئی ہوں، باقی نہیں باہر آ سکے. اور کہا اس کے بعد میں نے کہا کہ آپ سے دوستی لگانی ہو تو کیا کروں؟ کہا آیا کر 3 دفعہ لاکم التکاثر پڑھا کر، بس پھر ہماری باتیں ہو جائیں گی. بس اب 3 دفعہ پڑھا کر صرف. تو کہنے لگا میں جاتا ہوں، 3 دفعہ پڑھتا ہوں، ارواح سے میری ملاقات ہوتی ہے، روحوں سے ملاقات ہوتی ہے. لوگوں کو اپنی یوٹیوب چینل ہر وقت سبسکرائب کرائیں. آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، اللہ پہلے آپ کی مصیبت ٹالے گا.